جہاں تک طبی محبت کا تعلق ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اولاد کو والدین سے محبت میں کمی ہو سکتی ہے اور اولاد والدین کی نافرمان بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے وہ اولاد کے خیر خواہ ہی ہوتے ہیں اور ہر طرح سے اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ہمارے اکابرین میں سے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے۔ ان سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ والدین تو اولاد کے لیے تڑپتے ہیں لیکن اولاد لاپرواہ ہوتی ہے، وہ والدین کی پرواہ نہیں کرتی۔ ذرا سی تکلیف اولاد کو ہو تو والدین اس سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، والدین کی تکلیف کو اولاد محسوس نہیں کرتی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ایک ہی جملے میں اس حقیقت کو نمایاں کیا، فرمانے لگے کہ اگر آپ کے بدن سے انگلی کاٹ کے پھینک دی جائے تو درد بدن میں ہوگا، انگلی میں نہیں ہوگا۔ انگلی کاٹ دی جائے تو درد بدن میں ہوگا، انگلی میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اولاد جو ہے وہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لخت جگر، اس کا معنی یہی ہے جگر کا ٹکڑا۔ ایک جاہلی شاعر بھی کہتا ہے اولادنا اکبادنا تمشی علی الارض، ہمارے اولاد تو ہماری جگر ہے جو زمین کے اوپر حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ والدین کا تعلق اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر والدین اولاد کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کیا بنانا ہے، اس کا مستقبل اچھا کس طریقے کے ساتھ ہوگا۔ اس کے رہنے کے لیے مکان کی فکر کریں گے، اس کے راحت کے لیے ہر چیز مہیا کریں گے، پھر اپنی اسی سوچ کے تحت کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو اور ہمارے مرنے کے بعد یہ بچہ محتاج نہ رہے، جائیداد بنانے کی کوشش کریں گے، کاروبار چلانے کی کوشش کریں گے، سرمایہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ والدین کا کام ہوتا ہے، اور ذہن یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کر لینا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر والدین کی سوچ ہوتی ہے، اسی سوچ کے تحت وہ اس کو تعلیم دلاتے ہیں، اسی سوچ کے تحت اس کو اچھے سے اچھے کاروبار میں لگاتے ہیں۔ لیکن اس میں صرف ایک بات کا اضافہ آپ کر لیجئے، کیونکہ انسان کی سوچ ہی ہے جو آگے انسان کے عمل کے لیے محرک بنتی ہے۔ ہماری سوچ صرف اتنی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد خوشحال ہو اور اولاد کو کوئی کسی قسم کا فکر نہ ہو، معاشی طور پر ہر لحاظ سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اور ہمارا آنے والا جتنا بھی کردار ہوتا ہے اور جتنی محنت ہوتی ہے اسی نقطے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اگر اس میں آپ ایک جملے کا اور اضافہ کر لیں تو پھر وہ آپ کی سوچ بہت مکمل ہو جائے گی کہ جہاں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچے خوشحال رہیں، انہیں تکلیف نہ ہو، تو ساتھ ساتھ یہ فکرہ ساتھ بڑھا لیں کہ بچے کی تربیت ایسی کریں کہ بچے کے مرنے کے بعد بھی اس کا حال اچھا ہو۔ ہمارے مرنے کے بعد بچے کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ سوچو کہ بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ دنیا تک نظر نہ رکھو، کیونکہ مسلمان کی نظر جو ہے وہ اسے دنیا کے اختتام تک نہیں، یہ تو بہت محدود سی سوچ ہے کہ ہم اتنا سوچیں کہ اپنی زندگی جو ہے 40 سال 45 سال 60 سال 70 سال جتنی ہے کہ ہماری سوچ یہیں تک ہی ہو۔ مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان تو اس سے اگلی زندگی کے لامحدود ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تو چند دن کی زندگی ہے اور آگے جو زندگی آئے گی اس کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ تو محدود زندگی کے لیے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو اور لامحدود زندگی کے لیے فکر نہ ہو،
یہ ذرا تھوڑا سا فکر کا نقص ہے۔ اگر ساتھ ہم یہ جوڑ لیں کہ مرنے کے بعد بھی ان بچوں کو خوشحالی نصیب ہو، تو جہاں آپ ان کے دنیاوی معاملات میں تربیت کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کو انجینئر بناتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بنانے کی کوشش بھی کریں اور صالح اور نیک بنانے کی کوشش بھی کریں، تاکہ اگر جب ان کو موت آئے گی تو ان کا مستقبل بھی اچھا ہو۔ اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ان بچوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں۔